یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے عثمان بھائی، عثمان شیخ صاحب نے یہ بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے۔ کیا عورت جماعت کروا سکتی ہے؟ میرے بھائیو، اس سب کو پتہ ہے عورت جماعت نہیں کروا سکتی۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے کو یہ کس قدر یہ گھنونا یہ زنگ لگ چکا ہے۔ آج عورتیں کھلم کھلا جماعتیں کروا رہی ہیں، اور میری طرح کے بڑے بڑے علماء قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کروا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یاد ہو گیا، خدا معاف فرمائے۔ ہمارے اکثر علماء یہ کام کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کان ادھر سے پکڑنا، یہ ادھر سے پکڑنا، یہ ایسے پکڑنا، کان تو کان ہی پکڑنا ہے۔ اور یہ علماء کی بیگمات، ازواج مطہرات علماء کی یہ جناب والا یہ جماعتیں کروا رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جماعت کا مطلب؟ کیا ہے امامت کا؟ کیا مطلب ہے امام؟ وہ اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے۔ تو ایک عورت کھڑی ہے، نماز تسبیح پڑھا رہی جی، نماز تسبیح نہیں پڑھا رہی، روپیے اکٹھے کر رہی، مال بٹور رہی۔ مال جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مال جمع کرنے کا، مال زیادہ ہے۔ دنیا ہر بندہ مال کے پیچھے بھاگا ہوا ہے۔ مساجد والے بھاگے ہوئے، مدارس والے بھاگے ہوئے ہیں، علماء بھاگے ہوئے ہیں، مشائخ بھاگے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بھاگے ہوئے ہیں۔ دنیا دار تو پہلے ہی ہر وقت مال کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کو تو بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے پیچھے مال بھاگ رہا ہے۔ افسوس کہ ہمارے جیسے لوگ بھی مال کے پیچھے بھاگے۔ دنیا دار یہ ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے پیچھے مال بھاگا ہوا ہے، مگر ہم اس قدر مال کے جو ہے وہ متلاشی ہو گئے ہیں کہ ہم مال کے پیچھے بھاگے ہوئے۔ یہ بھی ایک مال کے پیچھے بھاگنے کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، آج جو مساجد میں، مدارس میں عورتیں نماز تسبیح پڑھاتی ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس نے پڑھائی ہے؟ کس صحابی کی بیوی نے پڑھائی ہے؟ میرے محبوب کی کس زوجہ مطہرہ نے پڑھائی ہے؟ امہات المومنین میں سے کس نے پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ نماز تسبیح؟ کہاں سے نکالی ہے بھائی؟ ہر مساجد، علماء دیوبند کی مساجد میں، اہل حدیث کی مساجد میں، اہل سنت و اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ جناب یہ نماز تسبیح کا سلسلہ۔ نماز تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، پڑھانے کا عورت کو حکم نہیں ہے۔ عورت نے اگر پڑھنی ہے تو امام مرد کے پیچھے پڑھے گا، بلکہ اس پر بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نماز تسبیح کی جماعت ہی نہیں۔ اگر مان لیا جائے، اور میں مانتا بھی ہوں، الحمدللہ اہل سنت ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری غذا ہے، یہ کہنا اس کے بغیر تو میرا عشق بھی مکمل نہیں، ایمان بھی مکمل نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہ تو میری جان ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور سے پیار کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ مگر عورت کی نماز تسبیح میں جماعت، یہ ہوتا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو ساری پیچھے کیا کرتی ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتی۔ جب وہ پڑھتی ہے کلمہ تو ساتھ پڑھتے ہیں، جب وہ سورت پڑھتی ہے تو پیچھے والی بالکل جماعت والی صورت ہوتی ہے۔ معاف کرنا، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر میری بات درست ہے پھر اس کو ہوتی ہے تو ہو جائے، اور اگر میری بات غلط ہے تو پھر اس کی تکلیف جو ہے وہ جائز ہے۔ اور میری بات اگر ٹھیک ہے، اپنے ایمان کی کسوٹی پر اس کو دیکھیں، اگر یہ میری بات ٹھیک ہے پھر تکلیف ہوتی ہے تو پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب پیچھے کھڑی ہے اور عورتیں ساتھ کھڑی ہیں، اب یہ رکوع پر جا رہی تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رکوع پر جا رہی ہیں۔ یہ سجدے میں جا رہی تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی سجدے میں جا رہی ہیں۔ یہ سجدے کی تسبیحات پڑھ رہی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی سجدے کی تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ ایسے تو نہیں نا کہ یہ سجدے میں ہے اور پچھلی رکوع میں ہے، تو پھر تو مانا کہ وہ ابتدا میں نہیں ہے۔ جب یہ اس کے سجدے کے ساتھ ان کا سجدہ ہے، اس کے قیام کے ساتھ اس کا قیام ہے۔ معلم صاحب، تیری معلمہ امامت کروا رہی ہے، تو نے اس سے بڑھ کر اور کون سی دین میں تبدیلی لانی؟ عورت کو
تو نے بنا ڈالا امام، تو پھر میں یہ کہتا ہوں جب کبھی تم مصروف ہو جائے نا تو پھر ایسا کر، نئے کسی خطیب کی ضرورت نہیں بلکہ اپنی زوجہ مطہرہ کو ہی کہہ دیا کریں کہ وہی جماعت کروا دیا کرے۔ چاکا تو کھلا ہوا ہے، اس کا پہلے سے ہی سلسلہ بنا ہوا ہے، وہ خدا کا خوف کریں، کوئی اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے؟ عورتوں کی نماز تسبیح میں جماعت بالکل حرام ہے۔ عورت کی نماز تسبیح ہو، نماز کوئی بھی نفلی نماز ہو، کوئی فردی نماز ہو، عورت پر امامت حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، کوئی بندہ ثابت کر کے دے مجھے کہ جناب عورت کی تسبیح میں امامت ہے، یا نفلی عبادت میں امامت ہے، یا فرضی عبادت میں امامت ہے، یا واجب عبادت میں امامت ہے۔ یہ کہاں سے نکال لیے؟ یہ صرف پیسے اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدا کے لیے اپنی قبر کو خراب نہ کریں، خدا کے لیے اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ عورت کی کسی بھی نماز میں کوئی امامت نہیں ہے، اور کسی عورت کی کسی عورت کے پیچھے کوئی اقتدا نہیں، یہ سب پیسے جمع کرنے کے ذریعے۔ ہاں یہ میں کہتا ہوں، یہ جمعے کے دن آئیں، بے شک پورا مہینہ جمع ہوں، کٹھی ہوں، پہلے تبلیغ کا سلسلہ کریں، نعتیں پڑھیں، بیان کریں، ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت کریں، اور پھر جب نوافل پڑھنے تو سب کہیں بھئی اپنے اپنے پڑھیں، اپنے اپنے پڑھیں، طریقہ بتائیں، اپنے اپنے پڑھیں۔ اور یہ تو کھلم کھلا جو ہے، یہ تو کھلم کھلا حرام عمل ہو رہا ہے۔ ایک آگے کھڑی ہوتی ہے، وہ پڑھا رہی، باقی ساری اس کی اقتداء میں۔ اس کو ہی تو امامت کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ پگ رکھ دو مولانا صاحب، اپنی بڈھی کے سر تے پگ رکھ دیو، جدو تسی نہ ہو تو پیچھے سارا کام چلا لے گی۔ اللہ سے ڈریں بھائی، اللہ سے ڈریں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔